السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں سوال ہے، ایک خاتون کہتی ہیں کہ میرے شوہر کی بھتیجی کے شوہر نے کاروبار کرنے کے لیے بہت سے لوگوں سے لاکھوں کروڑوں کا قرض لیا تھا، کاروبار نہیں چلا، وہ قرضے میں ڈوب گیا، اس کو اس وجہ سے جیل بھی جانا پڑا، وہ اور اس کے گھر والے چھپے پھر رہے ہیں، قرض داروں سے بچوں کو بھی اسکولوں سے اٹھا لیا، گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہی ہے۔ میرا سوال ہے کہ کیا ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا اس کو زکوٰۃ لگے گی؟ اور دوسرا سوال، کیا زکوٰۃ کا پیسہ اس کا قرضہ اتارنے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہاں واضح ہونا چاہیے کہ آج کل یہ بیماری عام ہو گئی ہے کہ لوگ بڑی سی بڑی رقم قرض پہ لے کر کاروبار شروع کرتے ہیں اور اس میں کوئی جھجک نہیں محسوس کرتے۔ کچھ لوگوں کے کاروبار چلتے ہیں لیکن اس کو مزید بڑھانے کے لیے قرض پر قرض لیے جاتے ہیں، سودی قرض بھی لیتے ہیں۔ یہ عجیب فتنہ قرض، یہ ضرورت کے تحت ہے، جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ قرض یہ اچھی چیز نہیں ہے، قرض اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے قرض نہیں لینا چاہیے۔ قرض لے کے کاروبار شروع کریں، یہ غلط ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب خسارہ ہو جاتا ہے، دیوالیہ ہو جاتا ہے، تو ذلت اور رسوائی کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ قرض اس وقت لیجئے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، تب قرض لے انسان، لیکن ترقی جو ہے کاروبار بڑھانے کے لیے اور آشائش اور آرام کے لیے قرض لے کر انسان خرچ کرے تو یہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قرض جو ہے جب تک صاحب قرض نہیں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ یہ حقوق العباد میں سے، حقوق العباد جب تک بندے نہیں معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ تو یہاں پر جو ہے حتیٰ کہ شہید کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو شہید کے ہر گناہ بخشے جاتے ہیں الا الدین، مگر قرض نہیں بخشا جاتا ہے، شہید کا بھی قرض نہیں معاف کیا جاتا، نہیں بخشا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے انسان کو قرض لینے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اب یہ صورتحال جو یہاں پر پیش کی گئی ہے، ایسی صورتحال میں یقیناً اولاً تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی تمہاری یہ روش غلط تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آئندہ کے لیے توبہ کرو۔ ان کو اولاً توبہ اور استغفار کی دعوت دیں کہ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، استغفار سے اللہ تعالیٰ روزی کے دہانے کھولے گا، جیسا کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ سورہ نوح میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جو ہے بارش تم پر خوب موسلادھار بارش نازل کرے گا، اور تمہیں مال بھی یمددکم باموال وبنین، اور تمہیں مال بھی دے گا، اولاد دے گا، اور تمہارے لیے یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے باغات بھی اگائے گا، نہریں بھی جاری کرے گا، جو ہے۔ تو یہ جو ہے استغفار کی دعوت دینی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے جو ہے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو، جو ہے اس سے جو ہے روزی میں برکت ہوگی اور روزی کے دہانے کھلیں گے۔ تو ان کو توبہ اور استغفار کی دعوت دیں اولاً، اور پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ان کی مدد کریں قرض کی ادائیگی کے لیے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ یہ مقروض کا بھی اس میں ایک مقروض کا مدیون کا ہے،
جو مقروض ہو اس کے لیے جو ہے زکوٰۃ کی رقم دے کر اس کا قرض اتارنا، یہ زکوٰۃ کے مدات میں، جیسے سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 8 مدات پیش کیے ہیں، ان 8 مدوں میں ایک مد جو ہے وہ مقروض قرض دار ہے۔ قرض دار کے قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے، اسی طرح سے صدقات و خیرات کے ذریعے ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کو اس ذلت اور رسوائی سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں توبہ اور استغفار کا درس پڑھانا چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔